کبھی کبھار انسان اپنے والدین کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ والدین کی جانب ایک اشارہ، والدین کے ساتھ کہا ہوا ایک جملہ یا والدین کی طرف اٹھی ہوئی ایک نگاہ ان کی زندگی کو نابود کر دیتی ہے۔ آیت اللہ غروی اصفہانی، جو آیت اللہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، اس کے علاوہ بہت سارے بزرگوں کے علم اور اصول فقہ میں استاد تھے۔ ان کا شمار نجف اشرف کے مراجع میں ہوتا تھا۔ بہت سارے علوم میں ماہر تھے اور بہترین انسان تھے۔ ایک شخص آیت اللہ غروی اصفہانی کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، میری روزی بند ہو گئی ہے۔ میری روزی اس طرح بند ہو گئی ہے کہ اگر میں دریا کے کنارے جاتا ہوں تو دریا خشک ہو جاتا ہے۔ جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں۔ آیت اللہ اصفہانی نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی گردن پر کوئی حق الناس نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری گردن پر کسی کا حق نہیں ہے۔ آیت اللہ اصفہانی نے ان سے کہا کہ تم پھر بھی تھوڑا سا سوچو، شاید کسی کا حق تمہاری گردن پر ہو۔ تمہارے اطراف میں کوئی ایسا شخص ہو یا تمہارے والدین، کیا تم نے کسی کو تنگ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب کے ساتھ نیکی کی ہے، حتیٰ اپنے والدین کے ساتھ، سوائے ایک بار۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میری بیوی اور میری والدہ کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ میری والدہ سختی کر رہی ہے، میری والدہ زیادہ اعتراض کر رہی ہے۔ میں ان دونوں کی لڑائی کے درمیان داخل ہوا اور میں نے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ والدہ، آپ کس قدر بول رہی ہو، آپ کتنا سخت لے رہی ہو، آپ اتنا زیادہ اعتراض کر رہی ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی گھر میں لڑائی ہو رہی ہو یا دو افراد کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو اور دونوں طرف ایسے افراد ہوں کہ جس کا آپ کی گردن پر حق ہے، یا ماں باپ کی لڑائی ہو یا ساس بہو کی لڑائی ہو، اگر اس قسم کی کوئی لڑائی پیش آئے تو انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، معاملے کو سلجھانا آنا چاہیے، فوراً لڑائی میں داخل ہو کر ایک کے سامنے دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ایک کو دوسرے کے سامنے چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ایک کو اچھا اور دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دونوں افراد آپ کی گردن پر حق رکھتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے والد ہیں اور ایک طرف آپ کی والدہ ہے، یا ایک طرف آپ کی بیوی ہے اور دوسری طرف آپ کی والدہ ہے۔ اگر جھگڑے کو سلجھانا چاہتے ہیں تو دونوں سے الگ الگ گفتگو کریں، دونوں کو الگ الگ سمجھائیں۔ مثال کے طور پر والدہ یا والدہ سے کہیں کہ آپ اس طریقے سے بیان کرتی یا اس طریقے سے عمل کرتی تو زیادہ اچھا ہوتا، یا اپنی والدہ سے کہے کہ میری بیوی کی ابھی عمر کم ہے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، آپ اس طرح ان کے ساتھ رفتار کریں، یا دوسری طرف بیوی کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ بہرحال اس طریقے سے معاملے کو حل کریں کہ دونوں میں سے کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ وہ شخص آیت اللہ غروی اصفہانی کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑائی میں اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کس قدر بولتی ہو، آپ بہت زیادہ بول رہی ہو، آپ کس قدر اعتراض کر رہی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا اور میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے معذرت طلب کی۔
اور میری ماں نے گردن ہلا دی۔ آیت اللہ غروی اصفہانی کہتے ہیں کہ وہ تمہاری ماں کا صرف گردن ہلانا بتا رہا ہے کہ تمہاری والدہ تم سے راضی نہیں ہیں، اور یہ جو تمہاری روزی تم پر تنگ ہو گئی ہے یہ اسی بات کی علامت ہے کہ تم نے اپنی والدہ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا۔ جاؤ اپنی والدہ کے پاس جاؤ، ان کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دو اور اپنی زبان سے کہو کہ اس دن میں نے غلط کیا۔ اپنی زبان سے اس جملے کو ادا کرنا۔ جب ایسا کرو گے تو روزی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور میں نے اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ لیا اور کہا کہ والدہ میں نے اس دن غلط کیا، میرا رویہ آپ کے ساتھ غلط تھا کہ اس دن آپ پر غصہ ہو گیا۔ اس کی والدہ بوڑھی تھی، رونے لگی اور کہنے لگی اب صحیح ہوا، اب ٹھیک ہو گیا، اس وقت ٹھیک نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھ بوڑھی عورت کو اپنی بہو کے آگے ذلیل کیا، تم نے مجھ بوڑھی عورت کو اپنی بہو کے آگے چھوٹا کر دیا۔ اس کے بعد آئے اور کہا صرف سوری، صرف ایک سوری، مجھے انتظار تھا کہ تم اس طریقے سے آ کے مجھ سے معذرت طلب کرو گے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہ شخص آیت اللہ اصفہانی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ سے معذرت طلب کی اور اس کے بعد میرے کاموں کی گرہ ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئی۔ بعض اوقات ہم زندگی میں دعا مانگتے ہیں اور دعا بھی ایک ایسی چیز کی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو حلال ہوتی ہے، جو صحیح ہوتی ہے، اور ہم دعا کی ساری شرائط پر پورا اترتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، آپ کے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اکثر وہ رکاوٹ ماں باپ کا دل دکھانے سے آتی ہے، ماں باپ کو تنگ کرنے سے آتی ہے۔ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، آپ پر روزی کے دروازے بند ہو جائیں، سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائیں اور ان سے عذر طلب کریں۔ اس کے بعد ان افراد کی جانب جائیں کہ جن کا آپ کی گردن پر حق ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جائیں۔